وہ موبائل چلانے والیوں سوچو، وہ فیس بک چلانے والیوں سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والیوں سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے، آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا۔ میری
قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو، اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے، چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو ہم انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہیں۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سنو، قاضی شریح کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں میں۔ قاضی شریح، حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، زبردست فیصل جج۔ قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا، استاذوں نے کہا ہے تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے بال چلنے لگے ہیں، اب وہ ایک اور بال چلنے لگے ہیں، سور کٹ۔ سور کٹ بال جانتے نا، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سب ٹکلا ہے، چاروں طرف گول، بیچ میں چھتا مدھو مکھی کا رکھا ہوا ہے، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا سور کٹ بال۔ کون کون سے بال چلنے لگے، اللہ رحم کرے، اور جانے پتہ نہیں کون سے ہجڑے نکالا ہوگا یہ بال، ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں۔ کون سی ادھر بال صاف، دیکھ کے قسم خدا کی گھن آتی ہے، اللہ اس کے پاس ہم بیٹھے کیسے ہیں؟ ادھر سے ٹکلا بنا، ادھر سے ٹکلا، چاروں طرف سے گنجا دکھ رہا، اوپر چھتا رکھا ہوا ہے بہت بھاری، لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ چل رہا ہو۔ عجیب حالت بنا لی لوگوں نے اپنی۔ قاضی شریح کے بیٹے کے بال بڑے ہو گئے تو مدرسے کے استاذوں نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے، فرصت ملے کبھی تو بال کٹوا لینا حجام سے۔ یہ بھیا تم بہت اٹھ رہے ہو یار، ڈسٹرب کرو گے۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، قاضی شریح کا بیٹا کہا ٹھیک ہے کروا لو۔ ایک دن اس کو فرصت ملی تو نکل گیا، اس نے سوچا بال کٹوا کے جلدی آ جاتا ہوں، لیکن حجام نے اس کو دکان پہ بٹھا لیا، بیٹے بیٹھ جاؤ، ایک آدمی کے بال کاٹنے کے بعد تمہارا نمبر آ جائے گا۔ اتفاق دیکھیے، جیسے وہ آدمی اٹھا ان کا نمبر آیا، قاضی شریح کے بیٹے کا نمبر آیا، ویسی اذان ہونے لگی مسجد کی، لیکن اس نے بال کاٹنا شروع کر دیے تھے۔ اچھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ دیکھ لے چچا چل میں نماز کے بعد آؤں گا، اندازہ ہی نہیں ہو پایا، بال کٹنا شروع، ادھر اذان شروع، جب تک بال کٹے تب تک جماعت ختم۔ قاضی شریح کا بیٹا بال بنوانے کے بعد، حجامت کروانے کے بعد جب مدرسے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، اس نے وضو بنایا اور مسجد کے اندر اکیلے نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھا اکیلے، سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا، تھوڑی سی دیر ہوئی تھی، بس اکیلے نماز پڑھ لیا، لیکن جماعت چھوٹ گئی۔ مدرسے کے اساتذہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا بال بنوانے میں دیر ہو گئی۔ مدرسے کے اساتذہ نے اس کو عذر نہیں سمجھا، نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو تمہیں سزا کیا دی جائے؟ سزا کے لیے تمہارے باپ کو ہی لیٹر لکھتا ہوں، شہر کے قاضی ہیں، سب سے بڑے جج ہیں، دیکھیں تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو سنیں، مقدمہ حضرت شریح کی عدالت میں آتا ہے، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے
کہ عصر کی اذان ہونے لگی. آپ کا بیٹا جب بال بنوانے کے بعد مدرسے میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی, اس نے بعد میں نماز پڑھ لی. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جماعت چھوڑنے کی سزا اس کو کیا دی جائے. قاضی شریح نے اس لیٹر کے پیچھے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے قاصد, اپنے ایلچی کے ذریعے ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا. موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاذ کو دے دیا, جو ہیڈ ماسٹر تھا, جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا, لیجئے. اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے. خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل تو اس میں لکھا ہوا ہے, آئے پرنسپل صاحب, صدر مدرس صاحب, عمید محترم, میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں عصر کی اذان کا وقت قریب تھا, لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس نے جماعت ترک کی, یہ عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. لہذا اس عمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. موٹا ڈنڈا, یہ والا نہیں تھا پکڑو ایک مارو ٹوٹ جائے, موٹا ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے. ہاں لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا. اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا, کسی بند کمرے میں بند کر دینا, اس کو کھانا بند کر دینا, اس کا پانی بند کر دینا, اور روزانہ توبہ کرانا. اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی قصدن جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا, اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا. لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس کمرے میں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر نہ جائے. ایک وقت کی نماز, اور نماز نہیں چھوٹی تھی, نماز تو پڑھ لیا تھا, جماعت چھوٹی تھی. ایک وقت کی, وہ بھی بال بنوانے میں. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد, یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے, جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد باغ میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاۃ, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیس صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیس صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاۃ سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے, کاندھے سے کاندھا ملانا ہے, اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے
اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے، ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے، اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ندا حی علی الصلاح کی آواز سب کے لیے، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو۔ اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو جانے کے بعد سے، حی علی الصلاح سننے کے بعد سے، جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو، جتنا مال تم بیچ رہے ہو، اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے، اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک، ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار، ایک گلاس پانی میں، فلٹر پانی میں، پانی کی 1 لیٹر کی منرل واٹر کے بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر منرل واٹر بیکار۔ اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے، یہ حرام کمائی ہے، اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام، وہ بھی بیکار۔ آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو، یہ تو سب کی کھٹیا کھڑی ہو رہی ہے۔ میں کیا کروں، اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، نہیں بلاؤ گے مت بلاؤ۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا ہے اس کو پڑھیے۔ صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ چلی، ایک قلعہ ہے قلعہ تستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے، قریب تک یہ جھنڈا لہرا دیں، کچھ کافر رہ گئے ان کو ڈھکیل دیں پیچھے کی طرف۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ نماز پڑھنا بھی ضروری، اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے، اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے، پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار۔ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے، اللہ اب ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے، اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر، ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں۔ تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا،
حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا. سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی. حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا, اس چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو, جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی, اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے, لیکن آج اول وقت نکل جانے کا افسوس اتنا ہو رہا ہے کہ اگر میرا پورا خاندان ہلاک ہو جاتا, میرا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا, نشٹ ہو جاتا, برباد ہو جاتا, تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس مجھے فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے. جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی, اسلام کے لیے تھی, لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں ذرا دیکھیے. جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے. الصلاۃ عماد الدین, من ہدم الصلاۃ ہدم الدین. اسلام دین کا ستون ہے, جس نے نماز دین کا ستون ہے, اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا. جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. ابھی دیکھنا گاؤں میں بسٹن نگر میں ایسے لوگ ہوں گے, ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائیں اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی. کیا کیا جائے, اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے, اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے, چلو اب اس لڑکی کا کہاں شادی ہوگی, کہاں نکاح ہوگا, چلو شادی کراؤ ان کی, یا دنڈ جرمانہ دو. ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی, گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, پنچ بیٹھ جائیں گے, پنچایتیں بیٹھنے لگیں گی. میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں, لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے, فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے. 200 اور 300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں, لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں, آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں, نماز کا معاملہ ہوگا, معاشرے میں سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے. مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے, اور جو آپ کو راس نہیں آئیں گی ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی, اس پر کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی. بعض چیزیں آپ کے نظر میں حلال ہیں اور بعض کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں کو. کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایتوں کا؟ غور کیجیے. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. سنیے ایک اور دردناک واقعہ. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے, مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے, خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا, ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر, ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں, جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک, یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے
پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا۔ جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے، اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کو لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی۔ ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا، طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر فاروق تو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے، لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال انہوں نے پڑھ لی۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ معطا پڑھی ہے امام مالک کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو، تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے۔ صحت و تندرستی ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، ولا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشۃ
شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، سنیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے، کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لوگوں، کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے ہیں، کھجور اور انگور جیسے، جن سے تم نشہ بناتے ہو، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ، اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا۔ جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے، اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے، یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے۔ اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر آ، لے جا۔ شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، گناہ زیادہ ہے نفع کم ہے، اور جس کے اندر نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی۔ تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی، اب آپ سنیے۔ ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی، کھانا کھلایا، مغرب سے پہلے کھانا دور چلا، کھانا کھا لیا سب نے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے، وہاں شراب کے نشے میں جیسے ہی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب نشے میں اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے ہو رہا ہے۔ اتنی تو صحیح چل گئی گاڑی، اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ، اب قرآن کی آیت ہی بدل دی، اب وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو۔
بلکہ نحنو کہہ رہے نحنو نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. آئے مسلمانوں، آئے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. منع کر دیا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں. لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک باؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی، مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو. مہاجر کہنے لگے اے دیکھو یہ انصاری ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں. ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھوتے، وہ کہنے لگے اے بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے، تم بھوکے تھے کھانا ہم نے دیا ہے، تم پیاسے تھے پانی ہم نے دیا ہے، تم ننگے تھے کپڑا ہم نے دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم فقیر تھے پھٹیچر، ہم تم سے افضل. اوفو. جب یہ باتیں اڑنے لگیں انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر، ایک دوسرے پر، سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے. اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لوگوں، آج شراب اور جوا والانصاب، بتوں کے نام پر چڑھاوے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہے، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، آج کے بعد اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو. لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ. میرے پیارے ساتھیوں، ان کی سزا کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور زمانے ماضی کے اگر واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. حضرت قدامہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، صحابی ہے. حضرت قدامہ نے بیماری کی حالت میں، سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں شراب پی لی. چلو نیند آ جائے گی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان پر تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور سنیے، یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا شراب پینے والوں کو اگر ان کے اندر کچھ غیرت ہوگی تو. حضرت قدامہ نے، قدامہ ابن مظعون تکلیف سے کرا رہے ہیں، شدت، طبیعت خراب ہے کچھ زیادہ. کبھی کبھی ہوتا نا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو لوگ نیند کی گولی دے دو بھائی، سو رہے، بہت درد برداشت نہیں کر رہے ہیں تو نیند کی گولی کھا لی. ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے.
یہی کیا حضرت قدامہ نے، سخت طبیعت خراب، اور انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی کہ نیند آ جائے گی، تھوڑا سکون مل جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے شراب پی اور سو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ بڑے بڑے صحابہ نے یہ رپورٹ کر دی حضرت عمر کو۔ امیر المومنین سخت بیماری کی وجہ سے، تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت قدامہ نے شراب پی لی۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت قدامہ کو بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے پختہ رپورٹ ملی ہے۔ سنیے، بیماری میں پی پھر بھی حضرت عمر کا اصول دیکھیے، تمہارے بارے میں ہمیں پختہ رپورٹ ملی ہے کہ تم نے کل شراب پی لی تھی۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین، میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، ان کو سزا دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، شراب پی سزا ملنی چاہیے، لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہے، لہذا سزا کو اتنے دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے، ٹال دیجئے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے۔ جب یہ صحت مند ہو جائیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے، تب ان کے جسم پر کوڑے لگا دینا، لیکن ابھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے واہ میرے ساتھیو، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا، ان کی طبیعت ٹھیک ہونے تک میں ان کا انتظار کروں، اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے ہی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں مر جاؤں تو میرے اوپر حد، اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا۔ حد شرعی کا مرتکب ایک شخص تمہارے پاس آیا، پکڑا گیا، اور تم نے اس کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں ان کو ابھی اور اسی وقت سزا دوں گا، ان کی بیماری میں ہی میں سزا دوں گا، میں سزا کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ۔ ایک مضبوط کوڑا منگایا گیا اور بیماری کی حالت میں حضرت قدامہ ابن مظعون کو، ان کی بیماری کی حالت میں ان کو کوڑے مارے گئے، 40 کوڑے۔ انہوں نے کوڑے تو کھا لیے، برداشت کر لیا، لیکن ان کوڑوں کی ضرب نے ان کی ہڈیوں میں درد پیدا کر دیا کہ وہ پھر پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہو سکے۔ پھر انہوں نے پوری زندگی اس مار کا اثر ان کی باڈی کے اوپر رہا، وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح سے کھا نہیں سکتے تھے، لیکن میرے بھائیو حضرت عمر فاروق نے اس حال میں بھی ان کو سزا دی۔ جس طرح لڑکے لڑکی کے معاملے میں پنچایت بٹھال کے سزا دیتے ہو، شرابیوں کو کیا سزا دیتے ہو مجھے بتائیں؟ معاشرے کے لوگ اور ذمہ دار اور سرپنچ اور سردار کیا سزا دیتے ہو شراب پینے والوں کو؟ حضرت عمر فاروق نے سزا دی، بیماری کے حال میں سزا دی۔ اور اس نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ جب بیماری کی حالت میں شراب تھوڑی سی پی لی، جبکہ ہم لوگ بھی درد کی دوائیں لے لیتے ہیں، نشے کی نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر حضرت قدامہ نے بیماری کی وجہ سے سکون پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لی، شوق نہیں تھی، عادت نہیں تھی، لیکن حرام ہونے کے بعد پی تھی، تو حضرت عمر نے بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے باوجود کوڑے، ہم تو صحیح حالت میں پی رہے ہیں، انگریزی دینا، دیسی دینا، پوا دینا، ادھا دینا، کیا کیا ہوتا ہے، یہ نوجوان جیسے پی رہی ہے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی۔
جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج. کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی. حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے، یہ اکیلی ہے، کہیں چیخ چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے، اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا. اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کہ ادھر آ. وہ عورت آئی. اے عورت، ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا، اے عورت ادھر آ، کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها، کیا کوئی راستہ ہے شراب بیخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں؟ فاشربها، اور شراب تھوڑی سی پی لوں. ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے. اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ ایسے ہی. اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج تک جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے. یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی ایسے. جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے. کہا اس کو بلاؤ. ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا. اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے، اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے. کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے جو بال تھے پیشانی کے یہاں، وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہپی کٹ بال. یہ بہت سے لوگ نا ادھر تک بال رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے کرتے رہتے ہیں. یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایسے کبھی کبھی ٹی وی پہ آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایسے یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کی، تو یہ پیشانی کے بال. تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. اے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے. کہا ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا. تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ گئے. بیٹھو. حجام کو بلایا، کا پورا ٹکلا کر دے. بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے، نہیں بولوں گا کیس ہو جاتا ہے، بولتا مالدہ میں ہوں کیس اٹاوا میں ہو جاتا ہے. وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہے. چلو مہاتما گاندھی سمجھ لو، بس ہم نام نہیں لیں گے دوسرے کا. بالکل ٹکلا کر دیا ان کو. حجام آیا ہو اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا. اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا، صافہ. لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے. ہوتا ہے اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت. پہلے تو ایک عورت مر رہی تھی، اب 10 مرنے لگی ان کے اوپر. حضرت عمر نے ان کو دوبارہ بلایا، کہا نظر ابن حجاج، تمہارے حسن و جمال نے، تمہاری خوبصورتی نے ہی مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. اب تمہارا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا تمہیں اس شہر سے نکالا جانا ضروری ہے. حضرت عمر جڑ کاٹتے تھے، برائی کی جڑ.
نہ تم رہو گے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑیں گی۔ انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال بڑے بڑے تھے آگے کے، مدینے کی عورتیں فتنے میں مبتلا تھی۔ کہا وہ تو آپ نے کاٹ دیے۔ کہا میں کیا کروں، امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو۔ کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا۔ کہا اللہ کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اب تمہیں بصرہ میں جانا پڑے گا، مدینے چھوڑو۔ اور ان کو مدینے سے نکال کر بصرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینے کی عورتوں کو فتنے میں مت ڈالو۔ یہ کام ہوتا ہے گاؤں کے سردار کا، سرپنچ کا۔ نکالو گے؟ ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو، نکالو گے کیا؟ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، پیشانی، یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا، پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے، کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال، ماتھے کے یہ بال۔ فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر، جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں، ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس قرآن کی سائز سے پتا چلا کہ آگے کے بال زلف جس کو بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا۔ ابو جہل کی پہچان تھی، اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ شراب وہ مانگ رہی تھی کہ شراب پی لوں تاکہ میں نضر ابن حجاج کو بھول جاؤں، یا کوئی مجھے نضر ابن حجاج کے پاس پہنچا دے۔ پتا چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤں، یا پھر نضر ابن حجاج کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤں، زنا کر لوں۔ سچ کہا اللہ کے نبی نے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا، جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ اس علاقے کے اندر، اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا، بیوہ تھی، اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی، اس عبادت گزار پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اس بیچارے نیک آدمی نے، سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے، اس بیچارے عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے۔ وہ چلا گیا، اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، محترم اور اندر آئیے۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا، یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ۔ اندر سے آواز آتی ہے، ایک اور دروازہ پار کیجئے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے، اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے، اور اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا، کون سا کام؟ کہا، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو۔ اس نے کہا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا، اچھا نہیں کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، تو پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو۔ اس نے کہا، یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں، میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو۔ نوجوانوں،
شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ سنن نسائی، اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں، کہا نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے، اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے؟ اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا، اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔ جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی۔ پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا، اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی، یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے، اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے دیکھیے، وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کہاں ہیں ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں کہ آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا دیا۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور نوجوانوں اس حدیث کو ضرور سن لیجئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ حسب النعل بالنعل، جیسے پیروں میں جوتے پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، جیسے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایسے ہی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہ میری امت بھی کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ان کان منہم من اتی علی امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی چوراہے پر منہ کالا کیا ہوگا، نوجوانوں سنو، اگر بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ سب کے سامنے چوراہے پر زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ حتی ان کان منہم من اتی علی امہ لکان علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ بھی، یعنی مسلمان بھی، اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کریں گے، چوراہے پر زنا کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے، اور جب تک ایسا نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے گریبان کو چاک کرے گا، ایک بھائی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کے دامن کو چاک کرے گا، ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی عزت کو لوٹے گا، ایک بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کی عزت و آبرو کو لوٹے گا۔ جانتے ہو اس نوجوان کو
اس کی ماں کے ساتھ کھیلنے پر اور اس کی بہن کی عزت کو تار تار کرنے پر کون سی چیز ذمہ دار ہوگی؟ اس کی ذمہ دار ہوگی یہ شراب، جس کو ہم اور آپ دل دادا بنے ہوئے ہیں اور جس کو پی رہے ہیں، کیونکہ شراب بھی ایک ایسی چیز ہے جو عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، عقل کو چھپا دیتی ہے، اور جب عقل چھپ جاتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کھیلے گا، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھیلے گا، اور یہ یہاں تک پہنچانے والا اور اس دروازے تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب۔